السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو سوشیوگرافی، ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تو جی آج ہم کنٹینیو کریں گے اپنی پریویس ویڈیو سے آئنسٹائن پارٹ 2۔ اپنی سیکنڈری اسکولنگ کے دوران جوس وینٹلر کے گھر میں رہتے ہوئے ان کی بیٹی سے محبت ہو گئی جن کا نام مالیویا میرک تھا اور پیار سے ان کو میری بھی کہا جاتا تھا۔ میری آئنسٹائن سے 1 سال بڑی تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب آئنسٹائن نے سیکنڈری امتحانات میں ٹاپ کیا اور فیڈرل پولی ٹیکنک اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ میری نے بھی اسی اسکول میں ٹیچنگ کی پوسٹ پر داخلہ لیا۔ دونوں کی دلچسپی اور کتابوں میں شوق ایک جیسے تھے۔ یوں دونوں میں کافی گہری دوستی ہونے لگی اور دونوں ایک دوسرے سے گھنٹوں باتیں کرنے میں لگے رہتے۔ بعد میں سنا گیا ہے کہ آئنسٹائن اور میری ایک دوسرے کو خط و خطابت بھی کرتے تھے۔ آئنسٹائن ایک خط میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ انہیں میری کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، پڑھنا اور کتابوں پر بحث کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنی تعمر ایسے گزار سکتے ہیں۔ یوں دونوں میں محبت بڑھنے لگی۔ بعد میں ملنے والے اور خطوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب میری 9ویں جماعت میں 1902 میں اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی تھی تبھی ان کی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے لیزرل رکھا۔ لیکن 1903 میں جب میری سوئٹزرلینڈ واپس لوٹی تو وہ اپنی بیٹی کے بغیر لوٹی۔ بچی کے گمنام ہونے کی 2 وجوہات سامنے آئیں، یا تو بچی کو کسی کو گود دے دیا گیا یا ان کی بیٹی لیزرل اسکارلیٹ فیور کی وجہ سے 1 سال میں ہی مر گئی۔ سوئٹزرلینڈ پہنچ کے 1903 میں دونوں کی شادی ہوئی اور 1904 میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہینس ہیلبرٹ آئنسٹائن رکھا اور پھر 1910 میں ان کا دوسرا بیٹا ایڈورڈ پیدا ہوا۔ 1914 میں ان کی فیملی برلن شفٹ ہو گئی، لیکن اس دوران ان کی شادی میں دراریں آ گئیں اور میری اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ زوریخ واپس چلی گئیں۔ اس کی وجہ بھی سامنے آئی کیونکہ وہ جان گئی تھیں کہ ان کی شادی سے تعلقات کے باوجود بھی آئنسٹائن کی محبت اب ان کی کزن ایلسا تھی۔ میری اور آئنسٹائن 5 سال ایک دوسرے سے دور رہے اور بالآخر آئنسٹائن نے 14 فروری 1919 میں میری کو طلاق دے دی اور دونوں میں باہمی مشاورت ہوئی کہ آئنسٹائن اپنے اگلے نوبل پرائز کی رقم میری کو دیں گے۔ 2015 میں معلوم ہوتا ہے کہ 1910 میں آئنسٹائن نے اپنی پہلی محبت کے لیے خط لکھا اور اس میں بولا کہ میں آپ کے بارے میں ہر لمحہ سوچتا رہتا ہوں اور آپ سے دور ہونے کا خیال ہی مجھے ناخوش کر دیتا ہے اور میں اتنا ناخوش ہو جاتا ہوں جتنا ایک پیار کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اپنی کزن ایلسا سے 7 سال محبت کرنے کے بعد 1919 میں شادی کر لی۔ ایلسا دل کی بیماری کی وجہ سے 1936 میں وفات پا گئی۔ یوں اپنی دوسری بیوی کے وفات کے بعد آئنسٹائن مارگریٹا نامی خاتون کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ بعد میں ملے جانے والے خطوں میں معلوم ہوا کہ آئنسٹائن کی زندگی میں 6 عورتیں آئیں جن کا ذکر وہ اپنے خط میں بخوبی طور پر کرتے ہیں، اور 2015 میں ملے جانے والے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ آئنسٹائن اپنی پہلی محبت میری کو کبھی نہ بھلا سکے۔ تو جی یہ تھی البرٹ آئنسٹائن کی لو لائف۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔